السلام علیکم سامعین و ناظرین۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہماری زندگی کے لیے پہاڑوں کی موجودگی کیوں ضروری ہے؟ یہ نہ صرف ہماری دنیا کو سنبھالتے ہیں بلکہ دھرتی کی رکاوٹ بن کر اسے ڈگمگانے سے بچاتے ہیں۔ اور سب سے بڑی نعمت آکسیجن، جو ہمیں ہر پل زندہ رکھتی ہے، وہ بھی انہی سسٹم سے جڑی ہوئی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کیسے پہاڑ اور زمین کی رکاوٹ اور آکسیجن تینوں مل کر انسان کے لیے اللہ کی بہترین نعمت بنتے ہیں۔ سائنس کی ہر تحقیق مسلمانوں کی ایمان کو مزید پختہ کرتی جا رہی ہے۔ ماضی قریب کی ایک اور تحقیق جس میں ماہرین ارضیات نے یہ بتایا کہ پہاڑ زلزلوں کی شدت کو کم کرتے ہیں اور یہ زمین کے مختلف علاقوں کے درمیان بیریئرز کا کام کرتے ہیں، اور زلزلے سے سیسمک لہریں پیدا ہوتی ہیں۔ ان کی کچھ انرجی یہ بھاری بھرکم ٹھوس پہاڑ جذب کر لیتے ہیں۔ وہ اتنی شدت سے اگلے علاقوں میں ٹرانسفر نہیں ہوتی، جس سے مرکز سے دور آہستہ آہستہ زلزلے کی شدت کم ہو جاتی ہے۔ یہ پہاڑ گردش کرتی زمین پر بالکل وہی کام کرتے ہیں جیسے ایک گاڑی کے ٹائرز کو بیلنس کرنے کے لیے ویٹ لگائے جاتے ہیں تاکہ وہ ڈولنا اور تھرتھرانا بند ہو جائے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 15۔ وَأَلْقَ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارٌ وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور ہم نے پہاڑوں کو زمین کے لیے استوار بنایا اور ہم نے تمہارے لیے زمین میں سے ندیاں بہائیں۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 31۔ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ۔ اس کا مطلب ہے اور ہم نے پہاڑوں کو زمین کے لیے استوار بنایا اور ہم نے تمہارے لیے زمین میں سے ندیاں بہائیں۔ اور سورہ لقمان آیت نمبر 10۔ وَأَلْقَ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ۔ اس نے زمین میں سے پہاڑ بنائے تاکہ وہ تمہیں لے کر نہ کانپے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر زمین صرف 5 سیکنڈ کے لیے گھومنا بند کر دے تو کیا ہوگا، اور اس اچانک رکنے سے کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے، اور دنیا کے مختلف حصے میں لوگ کیا محسوس کریں گے؟ تو ناظرین، جب زمین دوبارہ گھومنا شروع کرے گی تو کیا اب بھی یہ رہنے کے قابل ہوگی؟ زمین اپنے ایکسس میں ایک دن میں ایک مقرر چکر لگاتی ہے۔ اسی گردش کی وجہ سے ہمیں دن اور رات نصیب ہوتے ہیں۔ زمین گھومنے کا عمل ایک بہت بڑے تصادم کے نتیجے میں شروع ہوا جو تقریباً 6 ارب سال پہلے شروع ہوا تھا، جب ہمارا سیارہ بن رہا تھا۔ اس وقت گیس اور دھول کے بڑے بادل سورج کے گرد گھوم رہے تھے اور ان کے آپس میں ملنے سے زمین جیسا سیارہ وجود میں آیا۔ زمین اگر رک جائے تو اس کا ماحول حرکت میں رہے گا، یعنی زمین پر موجود ہر چیز پر زبردست ہوائیں اثر انداز ہوں گی جو کسی تباہ کن طوفان سے بھی زیادہ خطرناک ہوں گی، اور زمین کے جو خط استوا ہیں اس پر سب سے زیادہ رفتار ہوگی۔ جہاں زمین تقریباً 1670 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گھوم رہی ہے۔ اگر زمین اچانک رک جائے تو اس خطے میں ہوائیں بھی اتنی تیز چلیں گی، اور یہ ہوائیں نہ صرف انسان کو گرا دیں گی بلکہ زمین کے ہر چیز کو اکھاڑ پھینکیں گی۔ یہ اتنی شدید ہوں گی کہ زمین کی سطح تک کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ کوئی بھی عمارت، گاڑی، درخت یا انسان اس کے سامنے ٹک نہیں پائے گا، اور یہ ہوائیں مکانوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گی، گاڑیوں کو ہوا میں اچھال دیں گی اور مضبوط ترین کنکریٹ کے ڈھانچے بھی بکھر جائیں گے۔ یہ جھٹکا اتنی تیز ہوگا کہ زمین پر موجود ہر چیز اڑنے لگے گی۔ اگر انسان کسی کھلے میدان میں کھڑا ہوا تو یہ ہوائیں اس کو میلوں دور تک پھینک سکتی ہیں، اور اگر وہ کسی مضبوط عمارت میں بھی موجود ہو تب بھی اس کی کوئی ضمانت نہیں کہ وہ اسے محفوظ رکھیں گی۔ لیکن یہ سب کچھ صرف ایک مسئلہ نہیں ہوگا۔ زمین کی گردش رکنے سے ایک بہت خوفناک اثر پڑے گا۔ ناظرین، ہمارا سیارہ بالکل گول نہیں ہے بلکہ انڈے کے مانند پھیلا ہوا ہے، اور یہ پھیلاؤ زمین کی گردش کے باعث پیدا ہونے والی قوت کی وجہ سے ہے۔
اگر زمین رک جائے تو یہ فوراً ایک مکمل گول شکل تیار کر لے گی اور اس کے نتیجے میں زمین کے خط استوا پر موجود سمندری پانی تیزی سے زمینی قطب کی طرف بڑھنے لگے گا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے بیشتر ساحلی شہر اور علاقے شدید سونامی کی زد میں آ جائیں گے، اور لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں لوگ اس پانی کے سیلاب میں بہہ جائیں گے، اور یہ سب صرف 5 سیکنڈ میں ہوگا۔ لیکن اس کے بعد جو تباہی ہوگی وہ ناقابل تصور ہوگی۔ 5 سیکنڈ بعد زمین اپنی رفتار کے ساتھ دوبارہ گھومنا شروع کر دے گی، لیکن وہ پانی جو قطبوں کی طرف بہا تھا وہ بھی واپس اپنی جگہ پر واپس آ جائے گا، یعنی سونامی کی ایک اور تباہ کن لہر ہر چیز سے ٹکرا جائے گی اور کچھ بھی اپنی جگہ پر موجود نہیں رہے گا۔ لیکن اگر آپ اس ساری تباہی سے بچنے کی امید رکھتے ہیں تو شاید صرف وہی علاقے نسبتاً موجود رہیں گے جو قطب شمالی یا قطب جنوبی کے قریب ہوں گے، کیونکہ یہاں جو ہوا ہے اس کی رفتار کم ہوگی، لیکن اس کے باوجود زمین پر موجود زیادہ تر زندگی ختم ہو جائے گی، کیونکہ ہوا اور پانی کی تباہی کے بعد ہر قسم کا بنیادی ڈھانچہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ عمارتیں، کھیت، سڑکیں، پل اور یہاں تک کہ جدید ٹیکنالوجی ناقابل شناخت ہو جائے گی، اور سب سے خوفناک بات یہ ہے کہ زمین پر موجود زیادہ تر انسان اس زبردست جھٹکے اور تباہ کن ہواؤں کی شدت کی وجہ سے فوت ہو جائیں گے۔ اس تباہی سے بچنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہو سکتا ہے کہ پہلے سے موجود مضبوط زیر زمین بنکر تیار کر لیے جائیں، جو نہ صرف ہوا کے جھکڑ ہوتے ہیں اس سے بلکہ پانی کے شدید دباؤ کو بھی برداشت کر سکیں۔ یہ سوچنا بھی مشکل ہے کہ زمین پر اگر 5 سیکنڈ رک جائے تو اس کے نتائج کیا ہوں گے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ اگر ایسا ہوا تو زمین شاید دوبارہ انسانوں کے رہنے کے لیے قابل بھی نہ ہو۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا نظام جو اللہ تعالیٰ نے خود اس کو بنایا ہوا ہے۔ تو اب آپ ہی بتائیے، آپ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ اگر 5 سیکنڈ کے لیے آکسیجن ختم کر دے تو کیا ہوگا؟ تو ناظرین، آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ سورج کی روشنی انسانوں کا جسم اور جانوروں کی جلد جلا دے گی۔ سیمنٹ سے بنی ہر عمارت زمیندوز ہو جائے گی، کیونکہ آکسیجن ایک بائنڈنگ ایجنٹ کے طور پر کام کرتی ہے۔ آسمان پر اڑتے ہوئے ہوائی جہاز زمین پر آ گریں گے۔ تمام گاڑیوں کے انجن خود ہی بند ہو جائیں گے۔ زمین میں دراریں پڑ جائیں گی۔ آسمان کی فضا کالی ہو جائے گی۔ زمین کی اندرونی تہہ پھٹ جائے گی۔ تمام پودے اور جانور مر جائیں گے کیونکہ سانس رک جائے گی۔ H2O، اس میں O کا مطلب آکسیجن ہے، لہٰذا پانی فوری طور پر ہائیڈروجن بن جائے گا اور ہوا میں تیرنے لگے گا۔ ہوا کا دباؤ 21% تک کم ہو جائے گا، جس کی وجہ سے ہمارے اندرونی کان پھٹ جائیں گے، آنکھیں پگھل جائیں گی اور آپس میں جڑ جائیں گی۔ تو ناظرین، ذرا سوچئے کہ یہ آکسیجن کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی، جو ہمیں دکھائی بھی نہیں دیتی اور ہم لوگ روز سانس لیتے ہیں، آکسیجن کنزیوم کرتے ہیں، اور ہم اس بات کو بھی بھول بیٹھے ہیں کہ اللہ ہمیں کتنی ساری نعمتوں سے نوازتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور نیچے دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہمارے آنے والے نئے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو ٹائملی ملتی رہیں، اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں تاکہ اس کی نیکیاں آپ کو مسلسل ملتی رہیں۔ اپنا خوب خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔